شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی موبائل پر انگلش فلم دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے لہنگے میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی نے جلدی سے موبائل آف کیا اور اپنا ہاتھ جیسے ہی لہنگے سے نکالا، انگلیاں دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اس پر میری بیوی کی شادی کی رات میں دوستوں کے ساتھ باہر ہی باتوں میں مصروف تھا۔ یہ سارے وہ دوست تھے جن کے ساتھ مل کر میں ایک کاروبار چلاتا تھا۔ جب ہی اماں غصے میں باہر آئی اور کہنے لگی، آج کی رات تو دوستوں کو رخصت کرو اور بیوی کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر میرے سارے ہی دوست کھلکھلانے لگے۔ ہم سب نے ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اکٹھے ہی کاروبار کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تیری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، چل جا اپنی نئی نویلی دلہن کو وقت دے۔ کاروباری باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی، ویسے بھی اب تو کچھ دن آرام کر، کاروبار ہم لوگ خود دیکھ لیں گے۔ وہ سب تو کچھ دن آرام کر، کاروبار ہم خود دیکھ لیں گے۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ میں نے اماں کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ دوستوں کے سامنے تو ایسے بات نہ کرتی، وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ کہ اماں کے کہنے لگی کہ ان لوگوں کو ہی سوچنا چاہیے تھا کہ آج تیری شادی کی رات ہے، 12 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گیا، دلہن کیا سوچے گی۔ اماں کو جب مجھ سے زیادہ نازش کی فکر تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنسا اور سوچا کہ یہ تو اسے اب پتہ چلے گا کہ مجھ سے شادی کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو نازش موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئی۔ نہ ہی اس کے چہرے پر شرماہٹ تھی اور نہ ہی خوشی کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے، بلکہ وہ مجھے گھبرائی ہوئی لگی اور فوراً ہی واش روم میں گھس گئی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گئی ہے، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلی تو اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری طرح وہ بھی مجھ سے دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ شاید پہلی رات تھی، اس لیے وہ ڈری سہمی سی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نازش کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ باہر چلی گئی تھی۔ مجھے سکون سا محسوس ہوا کہ اس نے روایتی بیویوں کی طرح نہ ہی مجھ سے اپنے حقوق طلب کیے تھے اور نہ ہی زبردستی میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی یہی بات مجھے اس طرف مائل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ جب میں کمرے سے نکلا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ پہلے ہی صبح وہ ملازموں کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی، دیکھو، اگر پڑھی لکھی لڑکی لاتی تو وہ ہمارے ہی سر پر بیٹھ جاتی۔ ناز جیسی لڑکی ہی گھر بسا سکتی ہے۔ گھر بسانے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اماں کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام سے گھر سے نکل پڑا۔ میرا اپنے کام کی چھٹی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ایک چھٹی پر مجھے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوتا تھا۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو نازش پوری طرح تیار تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اسے نظریں بچا لیں اور اپنے آپ میں مگن ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری طرح وہ بھی مجھ سے دور رہنا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنا فون اٹھایا اور کمرے کے دوسرے کونے پر رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بڑے دھیمے لہجے میں وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور پھر اچانک ہی واش روم میں چلی گئی۔ میں حیران ہوا کہ کس سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ واش روم میں گئی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بس یہاں چند دن ہی تو مہمان ہے، پھر جو چاہے کرتی پھرے، جس سے چاہے بات کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ چند دن بعد میں خود اسے فارغ کر دوں گا اور اماں کو سمجھا لوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے کام کی طرف دھیان دیا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ لیکن اگلے دن بھی جب میں اپنے کام سے لوٹا تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ نازش بہت تیار ہو کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے نظریں بدل لیں، جیسے وہ مجھ سے نظر ملانا ہی نہ چاہتی ہو۔ اور پھر اس کا فون آیا تو وہ دھیرے دھیرے باہر کرتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اس کا انداز بہت چوروں والا تھا اور اسی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کس کا فون آتا ہے جس سے بات کرنے کے لیے اسے مجھ سے دور جانا پڑتا ہے۔ شاید وہ کسی اور ہی کشتی کی مسافر تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں نے کسی بھی طرح سے اس پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دی۔
ہماری شادی کو اسی طرح ہفتہ ہو گیا، نہ ہی میرے اور نازش کے درمیان کھل کر کوئی بات چیت ہوئی، نہ ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں ایک چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک دوپہر میں بہت تھکا ہوا آفس سے لوٹا تو میں نے نازش کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا۔ مجھے بخار کی وجہ سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نازش کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بھیج دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی جگہ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس کے قریب گیا تو میری نظر اس کے حسن پر جم گئی۔ اس کا اور میرا نکاح ہوا تھا۔ یہ وہ تعلق تھا جو خود بخود میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر رہا تھا، اور پھر اس کی خوبصورتی مجھے پگھلا رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں بھی ایک دم پیچھے ہٹا اور اسے کہا کہ مجھے جگہ چاہیے۔ وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، معاف کریں، مجھ سے غلطی سے نیند لگ گئی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ میرا سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی سر آنکھوں سے جس طرح شرمندگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لہجے میں جو مٹھاس تھی، میرا دل اس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ بستر پر لیٹ کر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں اگر کوئی چل رہا تھا تو وہ نازش کا خوبصورت چہرہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے، اتنی حسین اور جوان ہے، میری ماں کو بھی اسے کوئی شکایت نہیں، تو پھر کیوں نہ میں اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے نازش کی قربت حاصل کرنے کی تمنا کی۔ لیکن عجیب بات تھی، اب جب میں اس کے قریب جاتا تو وہ خود مجھے پیچھے ہٹا دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی بہانے سے تو کبھی کسی بہانے سے وہ مجھ سے دور ہو جاتی۔ اکثر تو وہ فون پر بات کرتے واش روم میں چلی جاتی، تو کبھی کمرے سے ہی نکل جاتی۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد شامل ہے جس کے لیے وہ مجھے ٹھکرا رہی ہے۔ اب کیونکہ میرا اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، اس لیے یہ بات میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی غیر عورت سے بات کر سکتی ہے، اس بات کا خیال مجھے اب آ رہا تھا جب میں خود اسے محبت کرنے لگا تھا، لیکن چاہ کر بھی میں اس کے بات کا اظہار نہیں کر سکا، اور شاید اس کی وجہ پہلی رات کی وہ بے روحی تھی جو میں نے اسے دکھائی تھی۔ اب بس اس کے آگے جھکنا میری مردانگی کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اس لیے میں بس آہستہ آہستہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اسے اپنے فون سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ نہ جانے کس کے ساتھ وہ گھنٹوں باتوں میں مصروف رہتی، اور پھر موقع ملتے ہی واش روم میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو بات کرتے کرتے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل جاتے، وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی نظر آتی۔ ایک دن جب میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو وہ فون پر مصروف تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اسے مجھے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اسے موبائل فون چھین لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے فون کان پر لگایا تو میری جان نکل گئی۔ دوسری طرف سے آتی آواز نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر خود اسے واش روم میں جانے کی اجازت دی۔ وہ فون پکڑ کر فوراً ہی واش روم میں چلی گئی تھی، اور میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنے دنوں سے میرے سامنے فون پر جس سے بات کر رہی تھی، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ واش روم میں کیوں جاتی تھی، اس بات کا مطلب بھی مجھے سمجھ آ گیا تھا، لیکن آج مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اسے واش روم میں جانے سے روک سکتا یا اس تکلیف پر کھل کر کوئی بات کر سکتا۔ میں نے خود اسے اپنی عزت برباد کروانے کے لیے واش روم میں بھیج دیا تھا۔ میری بیوی واش روم میں کیوں جاتی تھی اور وہ فون پر جو کس سے بات کرتی تھی، یہ وہ سچ تھا جسے جاننے کے بعد شاید میں ساری زندگی اپنے آپ سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ میری بیوی پورے 1 گھنٹے بعد واش روم سے باہر نکلتی تھی، اور یہ 1 گھنٹہ مجھ پر قیامت کی طرح گزرا تھا۔ عجیب ہی سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا جب نازش میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، چہرہ پوری طرح زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ میرے آگے جوڑے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں فرید، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو یہ سچ بتا سکتی۔ میں تو خود اسی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لوں، لیکن پھر مجھے اپنی بیوہ ماں کا خیال آتا ہے، اس لیے میں اپنی جان بھی نہیں لے سکتی۔
میں تو آپ سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، لیکن میری اماں نے خود میرا رشتہ آپ کے ساتھ پکا کر دیا اور مجھے اپنی قسم دے کر شادی کے لیے مجبور کیا۔ اس لیے میں آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب خود ہی میرا رویہ دیکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے اور اس طرح آپ کی زندگی خراب نہیں ہوگی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور بہت مجبوری نے آپ نے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ تو میں سکون ہو گئی۔ کم سے کم میرا ضمیر تو مجھے ملامت نہیں کرے گا، لیکن اب میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں جینا چاہتی، مگر اس عذاب سے کیسے نکلوں یہ میں نہیں جانتی۔ آج میرا سچ آپ جان ہی گئے ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیے گا، میں مر جاؤں گی۔ میں نے ساری زندگی محرومیوں اور تنہائیوں میں گزاری ہے۔ میں اس گھر میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس مجھے نوکرانی کی طرح ہی صحیح، لیکن اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس جال میں کیسے پھنسی تھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتا دی، جسے سننے کے بعد میں مزید زمین میں غرق ہوتا چلا گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی برباد کا اصل ذمہ دار تو میں ہی تھا۔ میری ہی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی اور وہ موت کی خواہش کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، تو اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے کسی نے اسے نوکری نہیں دی۔ وہ یہاں وہاں دھکے کھانے لگی لیکن کوئی کام نہ مل سکا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی اسے کسی جاننے والے نے آن لائن کام کے بارے میں بتایا، یا کسی ویب سائٹ پر جا کر اپنا بایو ڈاٹا دینا تھا، اور پھر وہ لوگ اس کی قابلیت وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی کام دے دیتے جس کے ذریعے سے پیسہ کمانا ممکن ہوتا۔ وہ کہنے لگی، میں نے کئی جگہ پر ایسے اشتہار بھی دیکھے تھے کہ آئیں اور مفت میں پیسہ کمائیں۔ آن لائن کام کے ذریعے گھر بیٹھے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو بنا سوچے سمجھے اس نے ایک ویب سائٹ کو اپنا پورا بایو ڈاٹا دے دیا اور ان لوگوں نے اسے کام دینا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد بدلے اسے 10,000 روپے ملے تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ یہ کام گھر بیٹھے کرنا تھا اور اسے اپنی عزت عزیز تھی۔ لیکن نہ جانے وہ ویب سائٹ کن لوگوں کی بنائی ہوئی تھی۔ اس میں ایک طرح کا ہیکنگ سسٹم تھا اور نازش اور اس کے جاننے والوں کی ساری معلومات ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے موبائل میں موجود اس کی تصاویر اور ویڈیو تک ان لوگوں کی رسائی حاصل کر لی تھی، اور پھر انہی تصاویر کے ذریعے وہ نازش کو بلیک میل کرنے لگے۔ پہلے تو نازش نے اپنا نمبر بند کر دیا، لیکن پھر اسے باقاعدہ گھر کے فون پر دھمکیاں ملنے لگیں، اور جب اسے اس کی ماں کے نام سے ڈرایا گیا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ اس کی بیوہ ماں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ جب نازش نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ہر وہ کیا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے نازش کو اپنے لیے کام کرنے کی آفر کی اور بدلے میں اسے ہزاروں روپے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جو کام ان لوگوں نے بتایا تھا وہ انتہائی غیر اخلاقی تھا، اس لیے نازش منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ نازش کو دھمکی دے رہے تھے کہ اس کی تصویر اور ویڈیوز کو وائرل کر دیا جائے گا۔ ویسے تو نازش کی کوئی ویڈیو نازیبا نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے ایڈٹ کے ذریعے سب کچھ بدل کر نازش کے خوش اڑا دیے تھے۔ نازش کو خود کو بے حجاب دے کر یقین نہ کر پائی، اگر دنیا سمجھتی نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔ وہ معصوم سی یتیم لڑکی تھی جسے اپنی ماں کی عزت کی پرواہ تھی، اس لیے وہ انہیں درندوں کا شکار بن گئی، اور جب بھی وہ لوگ اسے فون کرتے اور اسے بے حجاب ہونے کو کہتے تو اسے کیمرے کے آگے آ کر نہ صرف خود کو بے حجاب کرنا پڑتا بلکہ ان لوگوں کا بتایا ہوا ہر وہ کام کرنا پڑتا جو اس کے لیے بہت ہی تکلیف دینے والا ہوتا۔ وہ لوگ دن میں کئی دفعہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے۔ ایک طریقے کا جسم فروشی والا کام تھا جس گینگ کا وہ شکار ہوئی تھی۔ وہ گینگ مردوں سے پیسے وصول کرتا اور بدلے میں انہیں ویڈیو کال کے ذریعے نازش اور دوسری لڑکیوں تک رسائی دیتا تھا، اور وہ ویڈیو کال پر ہی اپنی ہوس پوری کرتے تھے۔ نازش نے سب کچھ بہت مجبوری میں کیا تھا۔ وہ بہت بری طرح ان لوگوں کے جال میں پھنسی تھی۔ کم عمر ہونے کے ساتھ وہ خوبصورت بھی تھی، اور یہی اس کے برباد ہونے کی وجہ بن گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے غیر لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، اپنا فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر اور دیگر معلومات ویب سائٹ کے فارم پر فل کی تھی، اور یہی بات اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ جب میں نے نازش کے ہاتھ سے فون چھینا تو دوسری طرف سے جو آواز میرے کانوں میں پڑی تھی وہ میرے دوست کامران کی تھی، جو نازش واش روم میں جا کر ویڈیو کال ریسیو کرنے کا کہہ رہا تھا۔
اور اتنی ہی بات مجھ پر سچ کھول دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میں بھی اسی کاروبار کا حصہ دار تھا۔ ہم سارے دوست مل کر یہی تو کام کرتے تھے۔ ہم پڑھے لکھے دوست تھے، ہم سب نے بہت سے کمپیوٹر کورس کر رکھے تھے، اور اس کا غلط استعمال کر کے ہم نے ایسی ویب سائٹ بنائی جس پر ہم مجبور لڑکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے اور پھر انہیں اپنے جال میں ٹریپ کر کے ان کا موبائل فون کا ڈیٹا ہیک کر لیتے اور انہیں اس گندے کام کے لیے مجبور کرتے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ایک دن میری اپنی ہی بیوی میرا شکار نکلے گی۔ جب یہ سچ مجھ پر کھلا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں تو اپنی بیوی کو واش روم جانے سے بھی روک نہ پایا، کیونکہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت میں اسے یہ بات بتا سکتا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوں، اور نہ ہی میں کامران کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نادش ہی میری بیوی ہے۔ میرے دوستوں نے شادی پر میری بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اماں نے پورا گھونگھٹ ڈال کر نادش کو رخصت کروایا تھا۔ اس کے بعد سے میرے دوستوں کا میرے گھر آنا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت کم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ ہماری ملاقات ایک چھوٹے سے آفس میں ہوتی تھی، جہاں سے ہم نے سارا سسٹم چلایا تھا۔ ہر دوست ایک وقت میں 10 لڑکیوں کو مانیٹر کرتا تھا، اور میری بیوی شاید کامران کے حصے میں آئی تھی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ہم روزانہ کی تعداد میں کئی لڑکیوں کے سودے کرتے تھے۔ باہر ملکوں سے مرد ہمیں ڈالر میں پیسے بھیجتے اور بدلے میں ہم انہیں پاکستانی لڑکیوں سے ویڈیو کال پر اپنی عیاشیاں پوری کرنے کا موقع دیتے۔ ہمارا کاروبار بہت ہی کامیابی سے چل رہا تھا۔ اب تک نہ ہی کسی نے ہماری پولیس میں شکایت درج کروائی تھی، اور نہ ہی ہمارا سچ کھل کر کسی کے سامنے آیا تھا، کیونکہ ہم بہت ہی مجبور اور بے سہارا لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی گینگ کا شکار دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ جب نادش نے مجھے سارا سچ بتایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، تم پریشان نہ ہو، آج کے بعد کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ نادش نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اسے لگا تھا کہ سارا سچ جاننے کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اب تو میں اسے ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کی بربادی کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا۔ نادش میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا اور پھر گھر سے نکل پڑا۔ میں دفتر پہنچا اور اپنے سارے دوستوں کو بلوا لیا۔ وہ سب آئے تو میں نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ اب میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرے سارے دوست اچھل پڑے۔ وہ کہنے لگے، ہم اتنا کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، ہم دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی سب گھوم پھر کر ہمارے سامنے آ جائے اور کوئی ہماری بیٹیوں کی عزت کا سودا کرے۔ یہ بات خود پر رکھ کر سوچو، تم لوگوں کو اس بات کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ میرے سارے دوستوں نے انکار کر دیا کہ وہ جمع جمایا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سارا سسٹم ڈیلیٹ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ اب تک جتنی لڑکیوں کو ہم برباد کر چکے ہیں، اس کا گناہ ہمارے سر میں مزید اور گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تم لوگ اگر یہی کاروبار جاری رکھنا چاہتے ہو تو میں پولیس میں جا کر کمپلین کروں گا۔